السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، سورہ آل عمران ہماری جاری ہے اور چوتھے پارہ کا 10واں رکوع ہمارا چل رہا ہے، جس کے تقریباً ہم نے 3 سے 4 لیسن مکمل کر لیے ہیں۔ 3 لیسن، ان میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے بتایا کہ کافروں کا کیا انجام ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ موت کا ذائقہ تو ہر نفس نے چکھنا ہی چکھنا ہے، پھر جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور یقیناً تم سنو گے، من الذین، ان سے جنہیں اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا اس سے، اذًا، اذیت دینے والی، کثیراً، بہت باتیں، وَإِنْ، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِکَ، یہ، من عزم الامور، بڑی ہمت کا کام ہے۔ اب اللہ پاک اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ مدینہ کے غیر مسلم آبادی، مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع نہ رکھنا، تمہارے مال و جان کو وہ ہمیشہ نقصان ہی پہنچائیں گے، تمہیں ہمیشہ کوسا جائے گا، تمہیں جان اور مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، یعنی کبھی تمہیں کم مال دے کر آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری جانوں کو تکلیف دے کر آزمایا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سب پر تم نے اگر صبر کیا، یعنی اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، ان سے تم طرح طرح کی باتیں سنو گے، طرح طرح کے طعنے سنو گے، طرح طرح کی مشکلات تمہارے لیے کھڑی کریں گے، اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی کریں گے۔ ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان اور ہاتھ پر قابو نہیں رہتے۔ اگر ایسے نازک حالات میں تم نے صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر جمے رہے تو تمہاری عظمت اور رفت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے بلکہ بڑی ہی ہمت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک خود قرآن پاک میں صبر کی کتنی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی صبر کا معنی پتہ چل جائے۔ ہم نے تو جبراً برداشت کرنے کو صبر کا معنی دے دیا، لیکن صبر تو اللہ پاک فرما رہا ہے جو اپنے آپ کے اختیار میں ہونے کے باوجود آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں، خاموش ہو جائیں۔ صبر تو وہ ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ خاموشی تو برداشت کرنا ہے، وہ صبر نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہمیں صبر کے معنی بھی سمجھائے۔ ہم تو غلط طریقے سے آئیڈیا لگا کے خود ہی اچھے پاک باز بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا صلہ، جبکہ ہماری تو سوچ ہی غلط ہے، ہماری تو سوچ ہی کسی اور طرف نکلی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیسے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے نیکوکار بندو، تمہیں کافر لوگ طرح طرح کے طعنے دیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، مشکلات کھڑی کریں گے، اگر اس وقت تم نے صبر کر لیا۔ اور پھر اللہ پاک نے خود کیسے فرما دیا کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو بڑے ہی ہمت کا کام ہے، یعنی صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو پھر اللہ پاک ان کو کیا اجر عطا کرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صابرین اور پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ پاک کس طرح کا پیار رکھتا ہے۔ کہ قرآن پاک میں خود اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ صبر کرنا بڑی ہی ہمت کا کام ہے۔ کاش اللہ پاک ہمیں بھی اس درجے کا صبر عطا کر دے اور ہمیں بھی عقل عطا فرمائے۔ یہاں تک آج کا لیسن، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔